بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، منیر شاکر۔ ایک اور روایت میں آپ کے سامنے ذرا رکھنا چاہتا ہوں، بڑی واضح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گروہ بنی اسرائیل کا کھو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک گروہ گم ہو گیا، پتہ نہیں کدھر چلا گیا، نہیں معلوم کیا ہوا، میں خیال کرتا ہوں، آپ نے فرمایا میں خیال کرتا ہوں کہ یہ چوہے وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے اونٹ کا دودھ رکھ دیا جاتا ہے تو وہ نہیں پیتے، اور جب ان کے سامنے بکریوں کا دودھ رکھا جاتا ہے تو وہ پی لیتے ہیں۔ صحیح بخاری ہے، جلد 2 میں، مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ لاہور، حدیث نمبر 532۔ یہ بات ہے جی، گروہ گم ہو گیا۔ وہ چوہے، ہم کہتے ہیں بنی اسرائیل گناہ کرتے تھے، ان کی شکلیں بندروں جیسی، سور جیسی کر دی جاتی تھیں، یہاں یہ ہوا کہ ان کو چوہے بنا دیا اللہ نے، وہ اللہ کی نافرمانی کی، انہوں نے چوہے بنا دیا۔ چوہے جب بن گئے تو پھر بھی ان کے اندر وہ یہودیت جو تھی، وہ بنی اسرائیلیت رہی چوہوں کے اندر، چوہے بھی بنی اسرائیلی ہو گئے۔ وہ تو بنی اسرائیل میں جو تھا وہ اونٹ کو کھانا حرام تھا، اونٹ نہیں کھاتے تھے وہ، لہٰذا وہ چوہے اونٹ کا دودھ نہیں پیتے تھے، ہاں جی، اور وہ بکریوں کا دودھ پی جاتے تھے۔ یہ روایت بیان کر رہی ہے۔ گروہ گم ہو گیا کیوں نہیں آپ کو پتہ ہے؟ آپ کی تو ہر بات جبرائیل لے کر آتے ہیں، ہر روایت جو ہے وہ بھی غیر مطلوب وہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی اسرائیل کے کھوئے ہوئے گروہ کا کیوں معلوم نہیں ہوا؟ کیونکہ نبی کے اقوال و افعال جبرائیل علیہ السلام ہی لے کر آتے ہیں۔ سوال یہی کہتے ہیں نا، آپ کے اقوال و افعال بھی جبرائیل ہی لے کر آتے ہیں، اور یقیناً وہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آتے تھے۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 50 ہے، وہاں فرشتے کچھ نہیں کرتے مگر جو اللہ کہے، وہ اللہ کے حکموں کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے۔ بندے کو ذاتی ہے یہ اللہ کی نافرمانی کرے یا اللہ کا فرمان مانے، فرشتوں کو یہ اجازت نہیں ہے، کر ہی نہیں سکتے، ان کی حیات ہی ایسی ہے، کر ہی نہیں سکتے، جو کچھ اللہ نے ان کو کہے گا وہی وہ کریں گے۔ یہ دونوں، یہ مطلب جو پہلے میں نے ایک روایت بیان کی ہے، یہ روایت بھی، یہ حدیث بھی دوسری احادیث کی طرح شرع و نقد کی، جرح و تعدیل کی سینکڑوں میزانوں پر، ہاں جی، شرع و نقد اور جرح و تعدیل سے کی سینکڑوں میزانوں پر تل کر اور بیسیوں چھننیوں سے چن کر ہی آئی ہوں گی۔ یہ ہمارے پاس جو پہنچی ہیں صحیح بخاری کی، تو یہ اس طرح تمام ترازوؤں سے پرکھ کر ہی ہمارے پاس پہنچی، ان لوگوں نے اتنی محنت کی ہم تک پہنچانے میں، تو یہ بھی اسی طرح ہی آئی ہوں گی نا، تو پھر کیوں نہیں یہ سوچتے بات پر؟ ایسی روایات کے ہوتے ہوئے کوئی یہ بات کیسے کہہ سکتا ہے کہ حدیث دین میں حجت ہے؟ یہ روایات بھی ہیں تو پھر کہیں کہ یہ نہیں، جو حدیث ہے وہ بھی دین میں حجت ہے، بنیاد ہے دین کی، کیسے کہہ سکتے ہیں میرے بھائیو ایسی روایات کے ہوتے ہوئے؟ تو پھر یہ کتنی مشکوک روایات ہیں کہ جو معلوم ہوتا ہے، واضح آپ خود بولتی ہیں کہ یہ نبی کی نہیں ہے، فرمودہ نہیں ہے، فرمودات نہیں ہے، یہ بنائے گئے ہیں، تو پھر ان کو ہم کہیں کہ یہ نبی، دین کی تو بنیاد یقین پر ہے، کسی بھی ذرا کی شک ظن پر اس کی بنیاد نہیں ہے میرے بھائیو، یقین پر اس کی بنیاد ہے۔ تو بس یہ روایت میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھی، آپ سوچنے کے لیے، آپ کے پرکھنے کے لیے، آپ غور کیا کریں۔ آپ کی مہربانی، آپ کا شکریہ، آپ نے میری بات سنی۔